السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 100 BC میں ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا تھا جو ہم آج بھی سمجھ نہیں پائے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے فیسینیٹنگ اینشنٹ ڈیوائس کے بارے میں جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے انسیسٹرز کے پاس کتنا ایڈوانس سائنٹیفک نالج تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں دا اینٹی کیتھرا میکینزم کی، جو گریس کے قریب اینٹی کیتھرا آئلینڈ پر ایک شپ ریک میں ملی تھی۔ 1901 میں ایک گروپ ڈرائیورز نے اینٹی کیتھرا آئلینڈ کے پاس ایک اینشینٹ رومن شپ ریک کو ایکسپلور کیا۔ انہوں نے اس شپ ریک سے کئی اینٹیک آئٹمز نکالے، لیکن سب سے شاکنگ تھا ایک عجیب سی میکینیکل ڈیوائس جو انہیں وہاں ملی۔ اس ڈیوائس کو انیشیلی سمجھنا مشکل تھا، لیکن جیسے ہی اس کی ڈیٹیلز انفولڈ ہونے لگی تب پتہ چلا کہ یہ کوئی نارمل مشین نہیں تھی۔ اس میں انٹریکیٹ گیئرز اور ڈائلز تھے جو سیلیسٹل باڈیز جیسے پلانٹس اور سٹارز کے پوزیشن کو ٹریک کرنے اور کیلنڈرز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا تھا۔ اینٹی کیتھرا میکینزم ایک کمپلیکس میکینیکل کمپیوٹر تھا جو اپروکسیمیٹلی 100 BC میں بنایا گیا تھا۔ اس میں 30 سے زیادہ برونز گیئرز اور 2000 سال پرانی گریک ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی 8000 ورڈز کی انسکرپشن تھی۔ اس کے ڈائلز پر سولر اور لونر کیلنڈرز، پلانیٹری پوزیشنز اور ایسٹرونومیکل ایونٹس جیسے سولر ایکلپس کا بھی ٹریک کیا جا سکتا تھا۔ اس ڈیوائس کے اسٹرکچر میں ایک سفسٹیکیٹڈ میکینزم تھا جو ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کی ایڈوانس نالج کو ڈیمونسٹریٹ کرتا تھا۔ اینٹی کیتھرا میکینزم کے بارے میں ریسرچ اور ریکنسٹرکشن ایفرٹس کنٹینیو ہیں۔ تقریباً 1 سینچری سے ایکسپرٹس نے اس کے پارٹس کو ایگزامن کیا، ایکس ریز اور سی ٹی اسکین سے اس کے انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا اور کمپیوٹر سیمولیشنز کے تھرو اس کے پاسبل فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پروسیس میں کچھ میجر ڈسکوریز ہوئیں، جیسے کہ یہ ڈیوائس سولر اور لونر سائیکلز کو ایکوریٹ طریقے سے پریڈکٹ کر سکتا تھا، اور یہ کس طرح سے اینشنٹ گریک ایسٹرونومرز کے آبزرویشنز اور کیلکولیشنز کو سپورٹ کرتا تھا۔ اینٹی کیتھرا میکینزم کے اوریجن اور پرپس کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹرونومیکل کیلنڈر تھا جو ریلیجیس فیسٹیولز اور ایگریکلچرل ایونٹس کو ٹریک کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا۔ دوسرے مانتے ہیں کہ یہ ایک ایجوکیشنل ڈیوائس تھی جو ایسٹرونومی اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی گئی تھی، اور پھر کچھ ریسرچرز مانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن پیس تھا جو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کی پروگریس کو شوکیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اینٹی کیتھرا میکینزم کی ڈسکوری اور اس کی ریسرچ نے سائنس، ٹیکنالوجی اور ہسٹری کے کراس روڈز پر ایک نیا پرسپیکٹیو رکھ دیا تھا۔ اس ڈیوائس کی اسٹڈی سے ہمیں سمجھ آیا کہ اینشنٹ سویلائزیشن جیسے کہ اینشنٹ گریس میں بھی کس طرح سے سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجیکل انوویشنز ڈیولپ ہوئی تھیں۔ اس کے بیونڈ یہ ڈیوائس ماڈرن ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے ایولیوشن کے لیے بھی ایک سورس آف انسپریشن بن گیا ہے۔ آج بھی ریسرچرز اس ڈیوائس کے سیکرٹس کو انلوک کرنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ہمیں نئے ڈسکوریز کی امید ہے۔ اینٹی کیتھرا میکینزم ایک ایسی انسالوڈ مسٹری ہے جو ہماری سمجھ اور امیجنیشن کو چیلنج کرتا ہے۔ اس اینشنٹ ڈیوائس کی کمپلیکسٹی اور سوفسٹیکیشن دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے انسیسٹرز کے پاس بھی سائنٹیفک کیوریوسٹی اور انوویشن کا کوئی کام نہیں تھا۔ آج بھی یہ ڈیوائس ہمیں ایک گلمپس دیتا ہے اینشنٹ ورلڈ کے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پروگریس کا۔ اس کے سیکرٹس کو سمجھنا اور ڈیکوڈ کرنا ابھی بھی ایک چیلنجنگ پزل ہے جو ہمارے ہسٹورینز اور سائنٹسٹ کے لیے ایک فیسینیٹنگ جرنی بن گئی ہے۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔